میلاد النبی کہتے کسے ہیں؟ اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے، اس کو سمجھ لیا جائے۔ اس کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کا تذکرہ ہے اسے بیان کیا جاتا ہے، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ، آپ کی زندگی کے احوال، آپ کی سیرت، انہی کو بیان کیا جاتا ہے۔ انداز اور طریقہ الگ الگ ہے۔ اب دیکھیں جیسا دور، جیسا انداز، جیسا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا، طویل حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو جاری کرنے والے کے لیے تو اجر ہے، لیکن جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کرتے جائیں گے، اچھا طریقہ، تو جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں ان کو تو اجر ملے گا، لیکن ایجاد جو کرنے والا ہے اس کو تمام عمل کرنے والوں کا بھی اجر ملے گا۔ تو اچھا طریقہ ایجاد کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے جلوس میلاد کا انعقاد کرنا، ذکر ولادت کا انعقاد کرنا، محافل کا انعقاد کرنا، یہ خوبصورت طریقہ جو ایجاد کرنا ہر دور کے حساب سے الگ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تذکیر میلاد کس طریقے سے کیا، میں وہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے محبوب یاد کرو، گفتگو ہو رہی ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محبوب یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے یہ عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ کہ جو میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائیں تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس نبی پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، آپ کی ولادت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ صرف اس بات پر یہ بات ختم نہیں ہو گئی، بلکہ اللہ نے آگے فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا، اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ تو آگے سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کیا مولا، ہم نے بھاری ذمہ لیا۔ تو فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی فاسق ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایک دوسرے کو گواہ بھی بنا لیا۔ تو آپ دیکھیں تذکیر میلاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے کیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم آگے بڑھیں تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کا تذکرہ کس طرح کیا اور اپنی ولادت کی خوشی کس طرح منائی، کہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، یہ ہر پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کیا بات! اب دیکھیں جواب کتنا خوبصورت آ رہا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ ایک تو اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، دوسرا اس دن کہ میری ولادت ہوئی ہے، کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت روزہ رکھ کر منا رہے ہیں۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ممبر بچھایا کرتے تھے، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھڑے ہو کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعت پڑھا کرتے تھے، آپ کے چرچے کیا کرتے تھے۔ اور ایک بڑا ہی مشہور اور معروف جو آپ کا شعر ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کیا بات! وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں گزار ہیں، یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات! اور دیکھے بھی تو بھلا کیسے کہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ کیا بات! اللہ عز و جل نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، گویا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ویسا ہی رب نے آپ کو بنایا۔ تو یہ سارے تذکرے تھے کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد کا بیان اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ارشاد فرما رہا ہے کہ رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اور حسان بن ثابت کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے بیان کر رہے ہیں۔ تو میلاد مصطفیٰ میں، میلاد النبی میں اور کیا ہوتا ہے؟ میلاد النبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہوتا ہے، میلاد النبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان ہوتے ہیں، جھنڈیوں سے اپنے گھروں کو سجایا جاتا ہے، چراغاں اپنے گھروں میں کیا جاتا ہے، جن کے نور کی وجہ سے ہمیں نور ہدایت نصیب ہوا، جن کے نور کی وجہ سے ہمیں نور اسلام ملا، نور قرآن ملا، نور رمضان ملا، نور ہدایت ملی۔ وہ کون سی نعمت ہے جو حضور کے صدقے میں نہیں ملی؟ کیا ہم حضور کا ولادت نہیں منائیں گے؟ بالکل منائیں گے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی فرعون سے، آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ جو یہودی ہیں تو وہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا بات ہے، عاشورے کے دن کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، نبی بھائی، تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم نہیں فرمایا،
ان کو نعمت ملی, انہوں نے دن مقرر کیا کہ ہم اس دن روزہ رکھیں گے. اللہ کے نبی نے اس چیز کو ختم نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا نہیں, چونکہ اس دن نعمت ملی ہے, نعمت کے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے, ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک روزہ نہیں بلکہ 2 روزے رکھو اور ان کی مخالفت کرو. تو جب فرعون سے نجات ملنے کے سبب دن مقرر کیا جا رہا ہے, اللہ کے نبی اس کو منع بھی نہیں کر رہے, تو جو ساری کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے, جن کے ہم پر اتنے احسانات ہیں, تو ان کا دن مقرر کر کے ہم جشن ولادت کیوں نہیں منائیں گے؟